آسان ہے دعا کرنا اور آپ کا آمین کہنا، بالکل ایسے ہے اہدنا الصراط المستقیم کا کہنا اور نماز کو ختم کر کے آگے بڑھ جانا. لیکن فرمایا دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس دعا کے ساتھ اس دعا کا بندوبست تمہارے ساتھ نہ ہو. اگر میں یہاں پر کہتا رہوں پانی پانی، بہت مشہور مثال ہے، میری پیاس نہیں بجھنے والی جب تک میں اس پانی کی تلاش میں باہر نہیں نکلوں گا. کتنی بھی دعا مومن کرتا رہے گا، خدا مجھے امام زمانہ کے آوان و انصار میں شریک فرما، اور آپ آمین بھی کہتے رہے، لیکن یہ دعا تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو شرائط کو اپنے وجود میں پیدا نہیں کر لیتا. تو اب اہدنا الصراط المستقیم کی کچھ شرطیں ہیں. جب تک یہ شرطیں ہمارے وجود میں نہیں آتی تب تک ہم اس راستے پہ چلنے کی قابلیت کو پیدا نہیں کرتے. اس کی شرط کیا ہے؟ اللہ نے دو شرطیں بیان کی. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے کہنے سے پہلے تو دو جملے کہتا ہے. پہلا جملہ ہے ایاک نعبد، دوسرا جملہ ہے ایاک نستعین. صیغہ حصر ہے، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یعنی جب تک مقام استعانت اور عبودیت ہمارے وجود میں نہیں آتا تب تک ہم صراط مستقیم پہ چڑھنے کی قابلیت کو پیدا کر ہی نہیں سکتے. یعنی صراط مستقیم سامنے ہے، لیکن اگر اس پہ چڑھنا چاہتے ہو، اس ٹول پلازا پہ آنا چاہتے ہو، تو اپنے وجود میں نعبد کو پیدا کرنا ہوگا، نستعین کو پیدا کرنا ہوگا. تو آپ پوچھیں گے مولانا مجھے کیسے پتا چلے میں مقام نعبد پر آیا کہ نہیں، میں مقام نستعین پر آیا کہ نہیں؟ تو سمپل سی مثال ہے، مومن اپنے آپ سے پوچھے 70 سال میری زندگی گزر گئی، 50 سال میری زندگی گزر گئی، اگر 20 سال پہلے جیسی میری نماز تھی آج بھی اگر میری نماز ویسی کی ویسی ہے، اس کا مطلب میری نماز میں ترقی نہیں آ رہی. مولا علی فرماتے ہیں ملعون ہے وہ ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے. تو یہ کیسا مومن ہے جس کی نماز میں ترقی نہیں آ رہی؟ 20 سال جیسی اس نے نماز پڑھی تھی آج بھی ویسی کی ویسی نماز ہے، یہ معراج تک نہیں پہنچ پا رہا. 20 سال جیسے اس نے مجلس سنی تھی، 20 سال پہلے جیسے اس نے دعا کی تھی آج بھی اگر ویسی ہی دعا ہے، اس کا مطلب اس کے وجود میں اسپرچولیٹی اور روحانیت نہیں بڑھ رہی. اگر روحانیت بڑھ نہیں رہی، اگر اس کی نماز میں ترقی نہیں ہے، بھائی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ترقی آ رہی ہے، زیرو بڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں ترقی آ رہی ہے، آپ کی گاڑی میں ترقی آ رہی ہے، آپ کے لباس میں ترقی آ رہی ہے. وہ بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اگر پہلی کلاس میں پڑھ کر اب اس کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ بابا مجھے دوسری کلاس میں ڈالو، اور دوسری کلاس پڑھ لی کہتا ہے بابا آپ تیسری کلاس میں ڈالو، تیسری کلاس پڑھ لی کہتا ہے بابا چوتھی میں ڈالو. اگر پہلی کلاس کے بچے کو پاس ہونے کے بعد آپ پہلی میں ڈالو گے وہ بچہ بھی اعتراض کرے گا. لیکن یہ کیسا علی کا شیعہ ہے، یہ کیسا امام زمانہ کا ماننے والا ہے کہ 20 سال زندگی گزر گئی، 50 سال زندگی گزر گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، نماز ویسی کی ویسی. کبھی میرے چھٹے امام فرماتے اگر کسی نے ایسی نماز پڑھی، صلوات پڑھے مولا کی، اگر کسی نے ایسی نماز پڑھی 2 رکعت نماز جس نماز میں اس کے وجود میں حضور ہو، تو مولا فرماتے ہیں وجب علیہ الجنہ، میں جعفر صادق گواہی دیتا ہوں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. 2 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت زیادہ، 4 منٹ 5 منٹ. اور سوال ہے مولا اتنی نمازیں لوگوں نے پڑھی، 1000 رکعت لوگوں نے نمازیں پڑھی، 100 رکعت لوگوں نے نمازیں پڑھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان پر جنت واجب ہے. آپ نے کہا 2 رکعت ایسی نماز جس میں حضور ہو. یعنی شرط قبولیت نماز اور دخول جنت یہ ہے کہ انسان کے وجود میں کیا ہو؟ حضور ہو. یعنی اگر 1 گھنٹہ آپ مجلس میں بیٹھیں اور اگر آپ کا ذہن اس مجلس میں نہ ہو تو بیٹھنا اور نہ بیٹھنا کسی کام کا نہیں ہے. لیکن اگر 5 منٹ مومن مجلس میں بیٹھے لیکن حضور قلب کے ساتھ بیٹھے، اس مجلس میں بیٹھنا اس کے لیے واجب جنت بن جاتا ہے. اور یہ حضور پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں ایک سوال سے حضور پیدا ہوتا ہے. اگر مومن اپنے وجود میں حضور کو پیدا کرنا چاہتا ہے، حضور وہی نعبد کا مقام ہے، تو فرمایا خود سے سوال کرو تمہارے وجود میں حضور پیدا ہوگا. ابھی آپ کے ذہن مختلف جگہوں پر پراکندہ ہیں، لیکن اگر میں آپ سے ایک سوال کروں آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ کس امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں؟ اس امام بارگاہ کا نام کیا ہے؟ تو جیسے آپ جواب دیتے جائیں گے ویسے ویسے حضور پیدا
ہوتا جائے گا. آپ کا مختلف جگہوں سے ذہن دور سے ہٹ کر اور فوراً اس امام بارگاہ میں آ جائے گا. فرمایا بالکل اسی طرح اگر مومن اپنے وجود میں حضور کو پیدا کرنا چاہتا ہے، جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو جائے فوراً اس کا ذہن ادھر ادھر جانا شروع کر دے تو خود سے سوال کرے کہ تو کہاں پہ کھڑا ہے. جواب آئے گا میں مصلی پر کھڑا ہوں. اگر کربلا چلا جائے، ذہن کہیں ادھر ادھر چلا جائے تو فوراً خود سے سوال کرے. اسی لیے فرمایا اگر حضور کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو مولا علی مثالیں دیتے ہیں. فرمایا اگر حضور کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں کچھ نشانیوں کو رکھا کرو. لیکن اے مومن اگر تو چاہتا ہے تمہارے وجود میں حضور خدا پیدا ہو تو ہمیشہ دائم الذکر رہا کر، یعنی تمہاری زبان پر ذکر پروردگار عالم رہے. تو کہنے لگا مولا اگر میں بھول جاؤں ذکر خدا کرنے کے لیے تو امام فرماتے ہیں حضور کو پیدا کرنے کے لیے کوئی نشان اپنے وجود میں رکھا کر. یعنی تسبیح کا ہاتھ میں ہونا تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہیں ذکر خدا کرنا ہے. اپنے گھر میں اگر تم امام حسین کی زری لگا دو گے، جیسے زری پر نگاہ پڑے گی فوراً امام حسین کا تصور تمہارے ذہن میں آئے گا. جب نماز کو مسجد میں پڑھو گے، اس مسجد پر نگاہ پڑے گی فوراً تمہارا ذہن پروردگار عالم کی طرف جائے گا. جب گاڑی میں بیٹھتے ہو ایسی شے اپنی گاڑی میں لگا دو جیسے تمہاری نگاہ اس شے پر پڑے فوراً تمہارے ذہن میں آئے تم کسی پروردگار عالم کے حضور میں ہو. اسی لیے آغا طباطبائی سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد فرماتے ہم نے کبھی بھی آیت اللہ طباطبائی کو سوتے وقت یہ نہیں دیکھا وہ اپنے پاؤں کو سیدھا کر کے سوئیں. ہمیشہ ان سے پوچھتے تھے قبلہ آپ اپنے پاؤں کو سیدھا کر کے نہیں سوتے، ہمیشہ آپ کے پاؤں تھوڑے بہت ٹیڑھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اس لیے پاؤں کو ایسا رکھتا ہوں کیونکہ میں جب یہ سوچتا ہوں میں حضور پروردگار عالم میں ہوں تو مجھے بہترامی لگتی ہے کہ اللہ کے حضور میں اپنے پاؤں کو سیدھا کروں. اتنا حضور پروردگار ان کے وجود میں آ گیا. تو اگر اس حضور کو پیدا کرنا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کے لیے ذکر خدا تمہاری زبان پر ہمیشہ ہونا چاہیے. جب تک ذکر پروردگار عالم تمہاری زبان پہ نہیں تو اس حضور میں نہیں آ سکتا. مختلف باتوں میں لگ جاتا ہے. ٹی وی آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہے، مختلف باتیں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں، غیبتیں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں، غلط دوستیاں آپ کے حضور کو دور کر دیتی ہیں. حضور کا مطلب یہ ہے ہمیشہ حضور پروردگار عالم میں رہو.